ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، آج جو ہم حدیث پڑھیں گے اس کا موضوع بہت پیارا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ حدیث بہت زیادہ پسند آئے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری باتیں بہت پیاری ہیں، اور جیسا کہ ہمارے اس پروگرام کا نام بھی یہی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ بچوں، آج جو ہم حدیث پڑھیں گے اس کا موضوع ہے کہ رضا الہی کے لیے آپس میں محبت کرنے کی عظیم فضیلت، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو ان کا لقب تھا۔ ان کا اصل نام حضرت عبد الرحمن بن صخر الدوس تھا، اور سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، اور جب سے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور مدینہ طیبہ میں سن 57 ہجری میں وفات پائی، اور آپ رضی اللہ عنہ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، اور بلکہ حضرت عائشہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہیں جن سے بہت زیادہ احادیث مروی ہیں تمام صحابہ میں سے۔ آئیے بچوں، اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی۔ حدیث کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے، میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ بچوں، ایک بات الفاظ معنی پڑھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھ لوں کہ کیا آپ یاد بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے، اگر ہم الفاظ معنی یاد کر لیں گے بہت سارے، تو بالکل ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ کچھ احادیث ہمیں ایسے ہی آ جائیں گی، اور ہم پھر ترجمے کے محتاج بھی نہیں رہیں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے خود ہی متعارف ہو جائیں گے، اور جیسے کہ اکثر الفاظ ایک جیسے آتے ہیں، میں آپ کی اصلاح کے لیے ان کو ریپیٹ بھی کر لیتی ہوں تاکہ وہ آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ چلیے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں۔ این کہاں، المتحابون ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، بجلالی میری رضا کے لیے، اذلہم میں ان کو سایہ عطا کروں گا، الیوم آج، ظلی اپنے سائے میں، الا سوائے، فی میں، یوم القیامتی قیامت کے دن۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آواز لگائیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف دنیا کے اندر میری رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج جبکہ کوئی اور سایہ نہیں، میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، یعنی اپنے عرش کے نیچے۔ آئیے بچوں، اب ہم شرح حدیث یعنی تشریح پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں ایک اہم بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے، اور وہ بات کون سی؟ کہ رضا الہی کے لیے آپس میں محبت کرنا۔ ویسے تو ہم دنیاوی مقاصد و اغراض کے لیے، یعنی ہمارا جب مقصد ہوتا ہے
تو بہت محبت سے ملتے ہیں اور بہت زیادہ پیار سے، لیکن جب مطلب ختم ہو جاتا ہے یا ہمارا مقصد جن لوگوں سے نہیں ہے، ہم ان سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ جو میری رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور دیکھیے اسلام کی یہی بنیاد ہے اور اسلام کا یہی پیغام ہے، جیسا کہ میں اکثر کہتی ہوں کہ اسلام کا خمیر محبت ہے، اور یہی پیغام ہے جو تمام انسانوں کو متاثر بھی کرتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عظمت کا عظیم مظہر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، اور آگے کنڈیشن بھی بتا دی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ دیکھیے سب سے پہلا حق جو ہے حقوق العباد میں والدین کا ہے، ہم اپنے والدین سے اچھا سلوک کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرے ان کے احسانات بھی بے شمار ہیں۔ اکثر والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے ہیں، اور یا تو پھر بچے بھی شکایت کرنے لگتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے والدین سے خاص طور پر بہت پیار و محبت سے پیش آنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہیں ڈانٹ دیں، یہاں تک کہ مار بھی لیں، تو تم اف تک نہ کہنا۔ اس کے بعد اور انسان ہے، صلہ رحمی کا کہا گیا قرآن پاک میں، سورۃ النحل میں آیت نمبر 19 میں، اس میں کہا گیا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ یہاں دیکھیے وإیتاء ذی القربى کہا گیا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا، ان سے محبت کرنے کا۔ جیسا کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، پیار و محبت سے پیش آتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ویسے ہی رہیے جیسا آپ اس وقت ہیں، آپ ان سے اسی طریقے سے پیش آئیے، کیونکہ آپ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنا رویہ ایسا ہی رکھیں۔ یعنی کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اس سے بھی ہمیں محبت کرنی ہے، اس کے ساتھ بھی ہمیں برا نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے محبت کے مفہوم کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں کیسے سمجھنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جیسے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے اپنے نفس پر محبت لکھ دی ہے، نرمی لکھ دی ہے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ رب نے اپنے نفس پر نرمی لکھ دی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہی بات، اپنی یہی صفت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار و محبت سے پیش آئیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ محبت سیکھنی کہاں سے؟ ہمیں اپنے رب سے سیکھنی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی بے غرض ہے۔ آپ سوچئے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اور وہ بھی بے غرض؟ اگر ہم تمام، اللہ نہ کرے، اگر تمام دنیا کے انسان بلکہ تمام کائنات کی مخلوق اگر اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ نافرمانی کرنے لگے گی تو اس کے خزانے میں سے ایک تنکے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے تمام کائنات، تمام انسان، تمام جن اور کائنات میں اور جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ایک تنکے کے برابر اضافہ نہیں کریں گے، لیکن ہم اپنے لیے ہی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت سیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری اتنی زیادتیوں کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے معافی مانگنے پر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان انسانوں سے بھی محبت کرتے ہیں جو کہ اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت سیکھنی ہے، اپنے طور پر نہیں۔ آج کل جو ہماری محبت کرنے کی کنڈیشن بن گئی ہیں، معذرت کے ساتھ میں وہ کہوں گی کہ وہ محبت ایسی ہے کہ اغراض و مقاصد کے لیے۔ آج اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے یا ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس میں غرض ہوتی ہے، لیکن غرض ہونی نہیں چاہیے۔ ہاں ہر کوئی غرض سے محبت نہیں کرتا ہے، ہمیں بے غرض ہو کر محبت کرنی ہے، اس حدیث کو لے کر کہ اللہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا کہ میں تمام دنیا کے لوگوں سے اگر محبت کروں، صرف یہ سوچ کر کہ قیامت کے دن جب اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا،
اس دن میرے رب کا سایہ ہوگا، میں تمام لوگوں سے محبت کروں، ان سے بھی جو مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، کسی کے لیے اپنے دل میں برائی نہ رکھوں۔ اور قیامت کے دن جب ایسا ہے کہ اس دن گناہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ہی گناہوں کے بوجھ تلے اتنے دبے ہوں گے اور اتنا پسینہ ہوگا کہ گناہوں کی کنڈیشن کے مطابق وہ ڈوب رہے ہوں گے اپنے پسینے میں ہی۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن دیکھیے اس دن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور رب کا وعدہ بہت سچا وعدہ ہے کہ اس دن میرے سائے میں ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ بات یہی ہو رہی تھی کہ محبت میں غرض نہیں ہوتی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں غرض ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمیں تو اپنے رب سے محبت سیکھنی ہے۔ کسی نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ محبت تو غرض سے ہی ہوتی ہے۔ تب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جن کے پیرنٹس نہیں ہیں، وہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اب واپس نہیں آئیں گے، اور رشتہ دار ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان سے ہمیں کیا ملے گا؟ لیکن یہ محبت ہمیں رب نے سکھائی ہے، ہمیں تو رب سے سیکھنی ہے محبت، کہ ہم وہیں محبت کریں جہاں سے ہمیں کوئی غرض نہ ہو۔ ہمیں اپنے مقاصد کے لیے محبت نہیں کرنی، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ کسی کے پیرنٹس نہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، تو کیا وہ واپس آ جائیں گے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ کہا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں اعمالوں کے لحاظ سے، یہاں ایک بات آپ غور کیجئے گا، اعمالوں کے لحاظ سے، اپنے نیک اعمال، نیک سیرت و کردار کی وجہ سے، اور وجہ یہ کہ ہم ایسے اعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں لیکن ان تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، تو کیا ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین بات کی، اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے دن جو شخص دنیا کے اندر جس سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے اور ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، اس لیے کہ دنیا میں ملنا اور یہ بات سوچنا تو وہی بات ہو جائے گی کہ غرض سے محبت کرنا۔ ہماری سوچ تو یہ نہیں ہے، ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں آخرت میں دے دے گا اس کا صلہ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور جیسا کہ ان صحابی کی بات کہ ہم بعض اوقات ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ماشاءاللہ نیک اعمال بہت کرتے ہیں، لیکن ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ایک آسانی بتائی کہ کوئی بات نہیں، قیامت کے دن آپ ان کے ساتھ رہو گے۔ کتنی عظیم بات ہے۔ محبت بھی اپنے طور پر نہیں سیکھنی، ہمارا رب کتنا پیارا ہے کہ اس نے ہمیں محبت بھی سکھائی ہے، اور یہی صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اس نے رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اتنی دیر عبادت میں گزارتے، اتنا قیام کرتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سوج جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے زاروں قطار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، اور اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اور اس وقت ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ لیکن آج اگر میں کسی سے محبت کروں اور سامنے مجھ سے اگر کوئی محبت سے پیش نہ آئے تو میں کہوں گی جاؤ تم جیسے ہو میں بھی ویسے پیش آؤں گا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ تو سوچیں کہ میں نے اپنے رب کو کیا دیا ہے، میں نے کتنے نیک اعمال کیے، پھر بھی میرا رب مجھے نواز رہا ہے۔ آج اتفاق سے دیکھا جاتے ہوئے ایک معذور بچے کو کہ دونوں اس کے پیروں سے معذور تھا، تو دل میں ایک بات آئی کہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ سے بہت قریب ہے، بہت زیادہ قریب ہے۔ میں کیا اللہ کے قریب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پسند کرتے ہوں گے، اس کی بات زیادہ سنتے ہوں گے۔ پھر یہ بات بھی کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے تمام بندوں سے اس کی ماں سے زیادہ محبت، اس لیے کیونکہ ماں کی محبت بناوٹی نہیں ہوتی ہے اور بے غرض ہوتی ہے، تو کہا کہ ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر یہ بات سوچ میں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے سب بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر، اور ان لوگوں کی محبت جن سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت عطا کر۔ اس لیے کہ دیکھیے ایمان والوں کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، انعام ہے ہمارے لیے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کیا کرتے تھے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی محبت عطا کر اور پھر ان لوگوں کی محبت کہ جن سے تو محبت کرتا ہے. دنیاوی لحاظ سے نہیں محبت کرنی، ہمیں محبت سیکھنی ہے کس سے؟ اپنے پروردگار سے. اور اسلام کا خمیر بھی محبت ہی ہے. ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اپنا تو وہی انداز کہ وہاں بھی محبتیں بانٹیں جس شہر میں محبتوں کا رواج نہ تھا. اور آپ لوگ بھی ایسا کیجئے، کوئی کرتا ہے نہیں کرتا، ہمیں کرنی ہے سب سے محبت سے پیش آئیں، سب سے اچھے طریقے سے پیش آئیں اپنی زبان پر. اگر آج ہم کنٹرول رکھیں گے تو قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ تمام باتیں آ گئی ہوں گی اور اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ بھی اپنا یہی رویہ رکھیے کہ کوئی اگر محبت ہمیں پیش آتا ہے، نہیں ہمیں آنا ہے، کیونکہ اگر کوئی نہیں بھی آتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ صحیح ہو جائے گا کہ ہمارا رویہ ایسا ہے لیکن اس کا رویہ کتنا اچھا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی. یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ حدیث آ گئی ہوگی اور شرح حدیث بھی. اب ہم ہمیشہ کی طرح راہ عمل پڑھتے ہیں، یعنی اس حدیث کو سننے کے بعد ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، اللہ جل جلالہ انسان سے اس کی ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں. نمبر 2، ہمیں اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کو چھوڑ کر صرف رضا الہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپس میں محبت اور شفقت جذبات کو فروغ دینا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے حقدار بن سکیں. یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ حدیث اور اس کے بعد راہ عمل آ گیا ہوگا، اور آپ بھی اس کو ضرور عمل کیجیے گا کیونکہ زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی. اور دین اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اللہ کی رضا کے لیے. اور بچوں میں آپ سے خاص طور پر کہوں گی کہ آپ اپنی کلاس میں، اسکول میں سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، کیونکہ اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ہاں اگر آپ کا کسی سے جھگڑا چل رہا ہے تو جلدی سے دوستی کر لیجئے، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اجازت سے پہلے میں آپ سے یہ بات ضرور کہوں گی کہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور لکھیے، اور اسکرین پر جو ہمارا ای میل ایڈریس لکھا ہوا آ رہا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیجیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں. انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان. ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے.